السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، جیسا کہ ہم اپنے ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، یا ہم کسی ریلیٹیو کی شادی پر جانا چاہیں تو بھی ہم بہت سی تیاری کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ سال کا سب سے اہم مہینہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ہمیں اس کی بہت سی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بہت سا ثواب حاصل کریں اور اس سے بہت سا فائدہ اٹھائیں تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے تو ہم نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے اور چاند دیکھنے کی دعا مانگنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دعا یاد ہوگی، اور اگر نہیں یاد تو اسے جلدی سے یاد کر لیجئے۔ ایک بار میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو بچوں، یہ دعا مانگ کر ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور انسان جتنی چاہے نیکی کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے وہ ہے روزہ۔ جو بچے تو اتنے بڑے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ ضرور رکھیں گے، اور جو بچے چھوٹے ہیں وہ اگلے سال کا انتظار کریں گے۔ بچوں، رمضان میں جس بہت خاص چیز پر ہم نے توجہ دینی ہے وہ ہماری عبادات ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ابھی نہیں پڑھتے تو کوشش کیجئے کہ رمضان میں ضرور پڑھیں۔ اگر آپ مسجد نہیں جاتے تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں مسجد میں ادا کر سکیں۔ اور پھر رمضان کی بہت خاص نماز جو قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کرے گی وہ ہے تراویح کی نماز۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ چند نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 4 نوافل ادا کر لیں، چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور گھر کا ایک کارنر نماز کے لیے سیٹ کریں جہاں صاف ستھری جائے نمازیں ہوں، قرآن پاک، دعاؤں کی کتابیں اور تسبیح رکھی ہوئی ہو۔ گھر کے اس حصے کو صاف ستھرا، خوشبو لگا کر خوبصورت رکھیے، اور خیال رکھیں کہ وہاں کوئی تصویر نہ ہو، کیونکہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ بچوں، اگلا کام جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے وہ ہے صدقہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک صدقہ باکس بنا لیں اور کوشش کیجئے کہ روزانہ صدقہ کریں، چاہے وہ تھوڑے سے ہی پیسے کیوں نہ ہوں، کیونکہ روز صدقہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ اور جب رمضان ختم ہوگا تو ان پیسوں سے اور اپنے بہن بھائیوں کے پیسوں سے ملا کر آپ کسی غریب بچے کے لیے کوئی تحفہ خرید سکتے ہیں۔ رمضان کا ایک بہت اہم کام ہے افطاری کروانا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس مہینے میں ضرور کوشش کیجئے کہ کچھ دوسرے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں، مثلا اپنی میڈ کو یا کچھ دوسرے غریب لوگوں کو۔ اس طرح وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہیں، اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، تو اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ نے سحری بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس وقت تو ہمارا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہم نے اپنی امی کو بھی تنگ نہیں کرنا اور سحری ضرور کرنی ہے، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بچوں، آپ چاہیں تو ایک چارٹ بنا کر اپنے روم میں یا نماز کی جگہ پر لگا سکتے ہیں، جہاں آپ لکھیں گے کہ روزانہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں۔ اس چارٹ کے ایک طرف رمضان کے سارے دن ہوں گے اور دوسری طرف وہ سارے کام ہوں گے جو آپ نے روز کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہے، مثلا روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، گھر والوں کی ہیلپ کرنا، قرآن پڑھنا، 5 نمازیں پڑھنا، یہ سب کام آپ دوسری طرف کو لکھ سکتے ہیں۔
اور پھر روزانہ آپ جو کام کرتے جائیں گے ان باکسز کو آپ کلر کرتے جائیں گے، اور جس کے جتنا زیادہ کلرفل چارٹ ہوگا انشاءاللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اپنے لیے کچھ حصہ سوچ رکھنا ہے جو ہم نے روز پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاف پارا پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ربع پڑھیں، چاہیں تو صرف ایک پیج پڑھیں، لیکن اسے روز پڑھنا ہے۔ بچوں، اسی طرح ہم نے گھر والوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں اپنی امی کو یا اپنی میڈ کو تنگ نہیں کرنا اور ان سے نئی نئی ڈشز کی فرمائش نہیں کرنی ہے، تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگا سکیں۔ کوشش کرنی ہے کہ گھر کے کاموں میں ان کی تھوڑی تھوڑی سی ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی عبادت میں اپنا وقت لگا سکیں۔ بچوں، رمضان کے آخری 10 دن ہمارے لیے بہت اہم ہوں گے۔ اس کی آڈ نائٹس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہوگی۔ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے، اور ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ ان 5 میں سے کون سی ہے، اس لیے ہم نے ان 5 کی 5 راتوں میں بہت محنت کرنی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہمیں کوئی بہت بڑا ٹریجر ملنے والا ہے، کوئی خزانہ ملنے والا ہے، تو ہم اس کے لیے محنت کریں گے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے، کیونکہ صرف ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس رات کو پانے کی، اس میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ اس میں نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا، قرآن پاک پڑھنا، تسبیح کرنا، یہ سب بہت اچھے اعمال ہیں۔ آپ اپنے رمضان کے چارٹ میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی تسبیح کتنی بار روز پڑھنی ہے، مثلا اللہ اکبر پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں۔ بچوں، ہم نے اپنے آپ کو اچھے سے اچھے کاموں میں مصروف رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا وقت ٹیلی ویژن کے آگے نہ گزرے، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے بہن بھائیوں یا دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر ہم روزے سے ہوں اور کوئی دوسرا ہم سے جھگڑے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ بچوں، اسی طرح سے آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی عید کی ساری تیاری مکمل کر لیجئے، تاکہ رمضان کے دوران آپ کو کم سے کم مارکیٹ جانا پڑے اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ عبادت میں لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیسن سے بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔